قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا 4 دفعہ ذکر پیغمبر اور بندہ صالح کے عنوان سے ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شام کی معروف سرزمین جابیہ پر دنیا میں تشریف لائے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں پیغمبری کا عہدہ جلیلہ میں عطا فرمایا تاکہ اس سرزمین کے لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی اور عدل و انصاف کی طرف لے آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 17 سال تک اس سرزمین کے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، لیکن صرف 3 افراد کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ ان کی صاحب ایمان اور انتہائی مہربانہ زوجہ کا نام رحمہ تھا۔ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کی وفادار رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مال مویشی پالتے، ان کے پاس بہت سے بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ تھے، اس وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے زراعت کو وسعت دینے کی کوشش کی، لہٰذا ان کے پاس بہت مزارع، باغات، شتربان اور غلام تھے۔ ان کی بہت ساری اولاد بھی تھیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ 4000 اونٹ، 4000 بھیڑ بکریوں، 1000 جوڑا گائیں اور 1000 گدھوں کے مالک تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کے پاس مادی و معنوی الہی نعمتیں فراواں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شکر الہی میں مصروف رہتے، عبادت خدا میں مشغول رہتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، اور جو ان کے دینی و انسانی فرائض تھے انہیں بطور احسن انجام دیتے۔ ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے حسد ہوا۔ اس نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ ایوب آپ کی نعمتوں کا ہمیشہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے اسے خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ اگر آپ اس سے مادی نعمتیں چھین لیں گے تو وہ ہرگز آپ کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ اب بطور امتحان آپ مجھے اس کی دنیا پر مسلط کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ خداوند متعال نے اس کے لیے یہ واقعہ راہ ہدایت کے تمام راہبوں کے لیے سند ہو۔ شیطان کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس نے ان کے تمام اموال اور اولاد یکے بعد دیگرے نابود کر دیے، لیکن یہ دردناک حادثات نہ صرف یہ کہ ان کے شکر خدا بجا لانے میں کمی نہ کر سکے بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ آخر کار شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ خواہش کی کہ اب وہ ایوب کے جسم پر مسلط ہو اور اس کے لیے شدید قسم کی بیماریوں کا باعث بنے۔ اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ شیطان نے حضرت ایوب کو اس قدر مریض کیا اور انہیں زخم لگائے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی عقل اور قوت ادراک میں کسی قسم کا ذرہ برابر خلل واقع نہ ہوا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ایک کے بعد ایک نعمتیں تمام چھین لی گئیں، لیکن وہ مقام شکر گزاری میں معراج پر فائز ہوئے۔ بعض تاریخوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بلاؤں میں گرفتار ہونے کا واقعہ کچھ یوں رقم کیا گیا کہ ماہ محرم الحرام کا آخری بدھ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ایک غلام نے انہیں آ کر یہ خبر دی کہ شر پسندوں کے ایک گروہ نے آپ کے بہت سے غلاموں کو قتل کر دیا اور تمام مال اور مویشی ان سے چھین کر لے گئے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک اور غلام نے آ کر یہ بتایا کہ اے ایوب، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے اسی لمحے تمام چوپائیوں اور بھیڑ بکریوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ تیسرا غلام آ گیا اور اس نے کہا کہ سواریوں کا ایک گروہ اور شاہان بابل نے تمام سازبانوں کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے تمام اونٹ چرا کر لے گئے۔ اسی دوران میں ایک اور شخص سر میں ہاک ڈالے گریبان چاک کیے ہوئے جلدی سے حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا کہ اے ایوب، آپ کے بیٹے غذا کھانے میں مشغول ہی تھے کہ ان پر چھت گر پڑی اور وہ تمام کے تمام موت کی نیند سو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ ساری خبریں سنی اور بڑے صبر سے انہیں برداشت کیا، حتیٰ کہ ابروں تک خم نہ کیے اور سجدے میں سر رکھ کر عرض کیا کہ اے خدا، اے شب و روز کے خالق، میں دنیا میں برہنہ بھیجا گیا تھا اور تیرے پاس بھی برہنہ ہی واپس آؤں گا۔ پروردگار، یہ سب جو کچھ تو نے مجھے دیا اور اب تو نے ہی واپس لے لیا، بس میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ٹانگ کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی پنڈلی پر زخم ہو گیا۔
مرض اس قدر بڑھ گیا کہ ان کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا جلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے 7 یا 17 سال اسی حالت میں گزارے، لیکن ہمیشہ شکر خدا میں مشغول رہے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، 3 انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن ایک بیوی رحمہ ان کی وفادار رہی۔ بیماری نے اس قدر طول پکڑ لیا کہ 7 سال اور 7 ماہ اسی حالت میں گزرے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑی جرت اور انتہائی صبر و شکر سے مصائب و مشکلات کے وہ دن گزارے۔ وہ نہ تو دل میں اور نہ ہی سوچ میں، نہ خیال، نہ ظاہری و باطنی طور پر اور نہ ہی زبان پر حرف شکایت لائے۔ جس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے 7 یا 17 سال تک سخت بیماری کی حالت میں صبر و شکر سے کام لیا، ان کی زوجہ رحمہ بھی قدم با قدم ان کے معاملے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھڑایا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی اور جو اجرت ملتی اس سے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی ضروریات زندگی پوری کیا کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری کرتی۔ ایک روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس قدر صبر و استقامت سے کام لیا، حتیٰ کہ خدا سے یہ تک نہ کہا کہ اے خدایا میری مشکلات دور فرما، بلکہ انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا کہ جسے اس کے لیے خدا نے پسند کیا۔ بس وقت گزرتا رہا، ایک دن ان کی زوجہ رحمہ باہر سے آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اپنے ہمراہ کچھ غذا لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ غذا کہاں سے مہیا کی ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ گیسوں فروخت کیے اور ان کی قیمت سے یہ غذا مہیا کی ہے۔ بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کو دلی طور پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ ناموس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے خدایا، میں نے تمام دشواریوں کے مقابلے میں صبر و ہمت سے کام لیا اور یہ صبر تو نے ہی مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن اے میرے رب میرے اوپر رحم و کرم کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں یہ التجا کی اور اس حالت میں کی کہ سر اور چہرے پر خاک ڈالی ہوئی تھی۔ بس اللہ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور مشکلات و مصائب کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شیطان حضرت ایوب پر وہ تمام بلائیں نازل کر چکا اور ان میں صبر و شکر کے علاوہ کچھ نہ دیکھا اور انہیں گمراہ کرنے سے مایوس ہو گیا، تو بس وہ پھر ان راہبوں اور عابدوں کے پاس گیا کہ جو پہاڑوں کی غاروں میں عبادت میں مشغول تھے اور قبلاً وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ ان سے جا کر کہا کہ اٹھیں اور بلاؤں میں مبتلا عبد یعنی ایوب کے پاس چلیں اور اس کی مصیبت کے بارے میں اس سے پوچھیں۔ بس وہ سب اپنی اپنی سواریوں پر چڑھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچے تو اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور حضرت ایوب کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نوجوان عابد بھی تھا۔ انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے ان بلاؤں میں گرفتار ہو؟ ختماً تم نے چھپ کر کوئی گناہ انجام دیا ہے، ہمیں اس بارے میں بتاؤ۔ یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت کو زبان کے زخم لگائے اور ان کی سرزنش کی۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار کی عزت کی قسم وہ جانتا ہے کہ میں نے ہرگز ایک لقمہ تک غذا نہیں کھائی جب تک کہ میرے ساتھ کسی فقیر یا یتیم نے بیٹھ کر نہ کھایا ہو۔ جب بھی مجھے 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو انجام دینے کا اختیار ملا تو میں نے اس کام کو کرنا پسند کیا کہ جس میں بدنی زحمت زیادہ ہو۔ اس وقت اس نوجوان نے راہبوں سے کہا، برا ہو تم لوگوں کا کہ اپنے پاؤں پر چل کر پیغمبر خدا کے پاس آئے ہو اور انہیں برا بھلا کہہ رہے ہو تاکہ اس عبادت کو آشکار کرو کہ جو تم نے چھپ کر انجام دی۔ انہوں نے عبادت خدا کے سوا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، شیطان نے مجھے بہت بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی، بس اللہ رب العزت نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور وہ صحت یاب ہو گئے اور ان پر رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ صحت یاب ہو جانے کے بعد لوگوں نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ ان مصائب میں سے کون سی مصیبت اور بلا سب سے بڑی تھی کہ جس وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ دکھ پہنچا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ دشمنوں کی سرزنش سے۔